صوفیہ کون ہوتے ہیں اور صوفیہ کیا کرتے ہیں، صوفیہ کی صفات کیا ہیں۔ حضرت امام ابو سعد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اکابر، ائمہ ولایت، ائمہ تصوف کے اقوال کو آپ نے اپنی کتاب تہذیب الاسرار کے اندر تصوف کے اقوال کو جو جمع کیا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت امام ابو سعد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ 4تھی صدی کے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ امام ابو سعد نے روایت کیا کہ تصوف حقیقت میں کیا ہے، ائمہ نے تصوف کو کیا بیان کیا تھا اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ تصوف کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اور اصل میں تصوف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، ائمہ تصوف نے تصوف کو کیا بیان کیا ہے اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہی فرق انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کون ہے، تو آپ نے فرمایا صوفی کی مثال سورج کی طرح ہے، یعنی سورج نہیں دیکھتا کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون نیک اعمال زیادہ کرتا ہے اور کون بدکاریاں زیادہ کرتا ہے، سورج کے نہیں دیکھتا۔ سورج کا کام ہے ہر ایک کے اوپر طلوع ہونا، ہر ایک کو روشنی مہیا کرنا، یہ سورج کا کام ہوتا ہے۔ سورج کا یہ کام نہیں ہے کہ اس میں فرق رکھے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ انہوں نے صوفی کی مثال اس کے ساتھ دی ہے۔ حضرت امام سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ نور کی مانند ہوتا ہے کہ اس نے ہر شے پر پھیلتا ہے، ہر انسان کو فیض یاب کرتا ہے۔ فرمایا دوسری مثال صوفی کی یہ ہے کہ صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے، زمین کو ہر اچھا برا انسان روندتا ہوا چلا جاتا ہے، زمین بدلے میں اسے نہیں روندتی، اس کو جواب نہیں دیتی۔ پھر فرمایا صوفی فیض دیتا ہے، شفقت دیتا ہے سورج کی طرح، اسی لیے صوفیہ کی مجلس میں ہر طرح کا انسان آتا ہے، کافر بھی مومن بھی۔ صوفیہ کسی کو منع نہیں کرتے کہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا آگے کہ صوفیاء کا عالم زمین کی طرح ہے، وہ واپس جواب نہیں دیتے۔ اب زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، آپ نے فرمایا زمین کو روندتے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن زمین پلٹ کے جواب نہیں دیتی۔ تو صوفی کی مثال اس زمین کی مانند ہے جسے انسان روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن صوفی کا کام بھی یہی ہے کہ اسے اچھا انسان ملے یا برا انسان ملے، اس کے ساتھ اچھائی کرے یا برائی کرے، وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا۔ تو آج کل کے صوفیاء کیا ہیں، جو صوفی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ان کی اخلاص کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ آپ موازنہ کر لیجئے گا کہ کیا وہ واقعتاً صوفیاء ہیں یا صوفی ہیں یا انہوں نے جسٹ ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ پھر ہم نے فرمایا صوفی پانی کی مانند ہوتا ہے، جیسے تالاب ہو، سمندر ہو، کسی کو نہیں روکتا، پانی پینے سے ہر کسی کی پیاس بجھاتا ہے، جانور پیے، انسان پیے، سب کو پانی جو ہے وہ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ تو صوفی کی مثال پانی کی مانند ہے کہ ہر کسی کو فیض دیتا ہے، ہر کسی کو شفقت دیتا ہے، ہر کسی کو محبت دیتا ہے، ہر کسی کو پکڑ کے اس کا کام ہوتا ہے رب کی طرف لے کر جانا۔ تو صوفی پانی کی مانند ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تصوف اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ اب اسی طرح پھر فرمایا کہ تصوف اللہ کے جو اخلاق ہیں ان سے آراستہ ہو جانے کا نام ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تصوف اللہ کے جو اخلاق ہیں ان سے آراستہ ہو جانے کا نام ہے۔ اب یہ ذرا موازنہ کیجئے گا اب کہ آج کل کے صوفیاء اور اصل میں جو اصل صوفی ہے وہ صوفی کون ہوتا ہے، وہ ابھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا۔ اور ابھی جو یہ مثال دی حضرت امام سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صوفی زمین کی مانند ہوتا ہے، تو اسی مثال کو زمین کی والی بات کو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ صوفی وہ شخص ہے جس میں 3 صفات پائی جائیں۔ اب حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ تصوف کی اعلیٰ مثال ہیں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ صوفی کے اندر 3 صفات ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ صوفی ہے، اس کے علاوہ وہ صوفی نہیں ہے۔ تصور کرتے چلے جائیں کہ صوفی کا اخلاص کیا ہے، صوفی کی صفات کیا ہے، صوفی کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور آپ موازنہ کرتے جائیے گا۔ جو حضرت جنید بغدادی نے جو صفات بیان کی ہیں کہ 3 صفات صوفیہ کی، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے
नेको बद रोंदता चला जाता है लेकिन आगे से अकड़ कर जवाब नहीं देता। ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल आपने क्या फरमाई कि सूफी बादल की तरह होता है, हर शय को साया देता है। जैसे बादल ऊपर आते हैं, वो नहीं देखते कि मेरे इस साए के नीचे नेक लोग आएंगे या बुरे लोग आएंगे, मुसलमान आएंगे, काफिर आएंगे, कौन लोग आए हैं। बादल ये नहीं देखता, हर किसी को साया मुहैया करता है। तो आपने फरमाया सूफी भी ऐसा होता है। तीसरी मिसाल आपने क्या फरमाई कि सूफी बारिश की तरह है, हर शय को सैराब करता चला जाता है। वो नहीं देखता कि इससे मुझे नफरत है, इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी इसके साथ बुरा करूं। सूफी ये नहीं देखता, जैसे बारिश नहीं देखती कि कोई अच्छा है या बुरा है, मोमिन है या काफिर है, नेक है या बद है। आपने फरमाया सूफी वो शख्स है जिसका दिल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हो, जब दुनिया से पाक हो जाए, औलाद भी रुकावट ना आए, जान की भी परवाह ना हो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर फेंका गया, जब डालने लगे, तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि जाओ इब्राहीम से हाल पूछो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा ए इब्राहीम कोई मदद चाहिए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, जाओ, मेरा अल्लाह मेरे हाल को बेहतर जानने वाला है। ये आलम देखकर रब ने हुक्म दिया कि ए आग तू गुलजार बन जा। वो आग ठंडी हो गई। तो फरमाया सूफी का दिल हज़रत इब्राहीम की तरह हो जाए, और जिसकी तस्लीम और रज़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, जिसका गम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, जिसका फ़िक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, जिसका गम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, और अल्लाह से मुलाकात का शौक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, और जिसका इखलास और हुस्न अमल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो जाए। फरमाया इन अंबिया के अखलास जिसमें जमा हो जाए और नबी के खुल्क का फैज़ जमा हो जाए, उन सिफात के मजमुआ का नाम सूफ़ी है। तो ये देख लें कि क्या सूफिया की तारीफ़ आज तक हम क्या सुनते आए हैं और क्या देखते आए हैं, लेकिन असल में सूफ़ी होता कौन है, जिसको आइमा विलायत और आइमा तसव्वुफ़ ने बयान किया है कि सूफिया कौन होते हैं, सूफ़ी की मिसाल क्या है। तो वो आपने सुन लिया कि सूफ़ी हकीकत में कौन है और हमने किन लोगों को सूफ़ी बना रखा है। उन्होंने एक लबादा ओढ़ रखा है और हमने उसी को सच मान रखा है।